سوال ہوا ہے کہ آپ امام کے متعلق کچھ بتائیں. تو اصول کافی سے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ 15 شعبان قریب ہے اور امام زمان علیہ السلام کی آمد کے دن بالکل قریب ہیں، ایام قریب ہیں. تو اصول کافی کی ایک حدیث ہے، جلد اول میں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے ہر مسئلے میں اپنے امام کی طرف رجوع نہیں کرتا، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ یہ تو فطرت کی بات ہے. جس کے پاس تمام مسائل کا حل ہو، ہمیں اس ذات گرامی، ذات مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو ذات ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہم پہ نمائندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پہ حجت ہیں، جن کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے، اور یہ کتب بھری ہوئی ہیں، بلکہ ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں جو باکمال ہیں. تو امام جو ہوتے ہیں وہ اولو الامر ہوتے ہیں. تو لوگ اپنے بکس میں اپنی آراء کے مطابق اولو الامر ہر کوئی اپنی مرضی کا مانتا ہے. تو ہم قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ائمۃ عارفین سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں. جو اس وقت کی اولو الامر ہیں، ہادی ہیں، شہنشاہ زمانہ، حجت العصر، صاحب الزمان، صاحب الدور، صاحب اللوح، صاحب القلم سرکار ہیں. حجت العصر ہیں، شہنشاہ زمانہ ہیں. اب جو صاحب امر ہوگے وہ امر پہ کنٹرول رکھتے ہوں گے، اختیار رکھتے ہوں گے. اب امر کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میرا حبیب آپ سے یہ امر کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ امر کیا ہے. روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. آپ ان سے فرما دیجیے الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ مجھے اللہ کا امر ہے. اب روح اللہ کا امر ہو گئی. اب اولو الامر وہ ذات مقدسہ ہوگی، وہ پاک ہستی ہوگی جو اس روح پہ بھی اختیار رکھتی ہو، اس امر پہ اختیار رکھتی ہو. روح امر ہے، اللہ نے روح کو امر قرار دیا قرآن پاک میں. اب اولو الامر وہ ذات پاک ہوگی جو اس امر پہ اختیار رکھتی ہوگی، یعنی مردے کو زندگی عطا کر دے. جس طرح قرآن کریم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ واقعہ میں ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب مرنے والے کی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تم اسے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس پلٹا دو اگر تم سچے ہو. تو یہاں پہ سچے سے مراد کون ہے؟ اولو الامر ہے، وہی سچے ہیں. وہ چاہیں تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیں. جب مرنے والے کی روح اس کے حلق تک پہنچ رہی ہوتی ہے تم اس وقت اسے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. اب انتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو. اگر تم سچے ہو تو اس کی روح واپس پلٹا دو. تو قرآن کے نزدیک سچا وہ ہوگا جس کی پیروی ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جو مردوں کو زندگی عطا کر دے. تو یہ امام کی شان ہے، امام کے اختیار ہے. اس طرح اور ہمیں مسائل کا، اپنے مسائل کی طرف، مسئلے کا حل اور مسائل میں رجوع امام زمانہ پاک کی پاک ذات کے متعلق کرنا چاہیے. ان سے توسط کرنا چاہیے، وہ دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں. شہنشاہ زمانہ کی وہ پاک ذات ہے. ہم اور مولا فرماتے ہیں اگر ہم لمحے کے لیے تم سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں تو لوگ تمہیں تباہ و برباد کر دیں. یہ میرے مالک پاک کی ذات ہے جن کی وجہ سے ہم آج قائم ہیں، اور میرے مولا کا کرم ہے ہم پہ. اور اس طرح یعنی جو درندے ہیں، جو حیوان ہیں، وہ بھی امام زمانہ سے توسط فرماتے ہیں، توسط کرتے ہیں، امام زمانہ سے عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. اور جب امام زمانہ سرکار آئیں گے تو اس وقت عدل ہوگا. تمام کے تمام چرند پرند امام زمانہ کے تسلط میں ہیں. اور یہ مشہور واقعہ ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہو چکا تھا. امام زمانہ کے ظہور کے وقت وہ امام کو دربار میں لایا گیا. میں سارا واقعہ نہیں بیان کرتا، اختصار کی بات کرتا ہوں. حاکم وقت نے بلوایا تو پہلے تو چھپایا ہوا تھا نا امام کو. جب حاکم وقت کے سامنے یہ مسئلہ تھی، امام کو لے گئے. امام کے نوکر علی بن مہدی یعقوبی لکھا ہوا ہے بکس میں نام. تو اس نے کہا کہ بچوں کو شیر کے آگے پیش کر دیں. پھر تلواریں نکالی گئی، سب کچھ کیا گیا. پھر جب شیر کے آگے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اب اس بچے کو شیر کے آگے پیش کریں. تو علی بن مہدی یعقوبی کہتے ہیں میں نے امام کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا لو کنت اربن اربن، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں امام کو شیروں کے آگے پیش نہیں کروں گا. تو اس وقت حجت خدا نے، وقت کے مصطفیٰ نے، وقت کے علی مرتضیٰ نے، وقت کے حسین نے اپنے نوکر کے کان میں منہ رکھ کے کہا ڈرتا کیوں ہے، پھینک مجھے شیروں کے آگے. کہتے ہیں بس امام کا حکم ملنا تھا، میں نے ایسے امام کو ہوا میں اچھالا. کہتے ہیں کہ سب سے بڑے شیر نے دوڑ کے تیزی سے آ کے امام کو اپنی پشت پہ ایسے اٹھایا جیسے کوئی قاری گرتے ہوئے قرآن کو سنبھالتا ہے. تو ایسے ایسے امام کو زمین پہ بٹھا دیا. جب بیٹھ گئے
تو شعر نے فصیح عربی زبان میں کہا انی اشکو علیہ ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے میری شکایت ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے دربار میں آپ کی میں شکایت سننے آیا ہوں، کیا تیری شکایت ہے؟ اس نے کہا سرکار میری شکایت یہی ہے کہ یہ جو دو شیر ہیں یہ جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے، یہ میرے حصے کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ تو سرکار میرا خیال نہیں رکھتے، میں آپ کی ولایت والا ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں، میں ان سے روز کہتا ہوں میں تمہاری شکایت اپنے وقت کے امام سے کروں گا، تو مولا یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو میرے وارث نے فرمایا میں آیا ہی تیری شکایت سننے ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں تیرا فیصلہ فرما رہا ہوں، میں تیرا فیصلہ فرما رہا ہوں۔ شیر نے کہا مولا فرمائیے۔ مولا نے کہا میرا یہ فیصلہ جو ہمان سیرا، جس نے کہا سید تمثلہ ہوگا، مجھ امام کا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد یہ دونوں بوڑھے ہیں، تو جوان ہے، تو رجوع ان کی طرف کرنا چاہیے جو تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جناب جبرائیل کو اختیار دیا ہے اللہ پاک نے، ائمہ ترین کو نہیں دیا۔ جتنے بھی فرشتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا رسول پاک سے فرشتے کون ہیں، ملائکہ کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدام ہونا، یہ جتنے فرشتے ہیں ہمارے خدام ہیں، فرشتے خدام ہیں، یہ رسول پاک کا خون ہے، رسول پاک کی آل ہے۔ فرشتوں کے پاس اختیار ہے۔ جناب جبرائیل نے بھی مریم سے کیا کہا؟ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں نا کیا کہا، قالا انا رسول ربی کے لیے احبلا کے غلام تقیہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ کوئی بھی آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، جو میں نے پڑھا ہے وہ دیوبندی حضرات کا ترجمہ ہے، دیوبندی بھائیوں کا ہے، جس سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ قالا انا رسول ربی کے لیے احبلا کے غلام تقیہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اللہ کا بھیجا ہوا بیٹا دے سکتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب اللہ کسی کو اختیار دے تو ہمیں اللہ کے اختیار میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں اور جبرائیل علیہ السلام، میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، کتب سے کر رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ مجھ جیسا تم میں کون ہے، کان معلمی امیر المومنین، کہ میرے استاد کا نام علی ہے۔ تو جنہوں نے کائنات کو سب کچھ دیا، ہمیں ان کے ذریعے سے مانگنا چاہیے، ان کے توسل سے مانگنا چاہیے، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کو اللہ نے قاسم بنایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یا علی علیہ السلام۔